امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ نمبر 9، ملالے یار۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عزیقہ ڈینیل، زینب شبیر، حمزہ فردوس اور جہاں زیب گورچانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے اور اسد جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 54 اقساط ہیں۔ نمبر 8، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 7، مقدر۔ رائمہ آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس کے بعد سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ نمبر 6، دو بول۔ دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی یارا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدرالزماں ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی یارا کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے۔ وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھا لکھا اور پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ ایک مکمل دلکش ہے۔ سمیر اور گیتی ایک دوسرے کو ایک شادی میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تقدیر کا ایک موڑ گیتی اور بدر کے درمیان زبردستی شادی کا باعث بنتا ہے جسے گیتی کبھی قبول نہیں کرنے کی قسم کھاتی ہے۔ نمبر 5، بشر مومن۔ ردابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن ردابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ ردابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمی خان، نعمان اجاز، ہنا خواجہ بیات اور اشنا شاہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، مجھے پیار ہوا تھا۔
مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائی اینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 3، فطور۔ حمزہ اور دل نشین محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر، جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی قیادت کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل، جس کی شادی ٹوٹ چکی ہے، حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں کھول دینے والے حقائق، پختہ یقین، دل دہلا دینے والے حقائق، شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرات مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔ نمبر 2، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس کھیل میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔